دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ملک مصر پر ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شہزادی بہت حسین تھی، جس کی خوبصورتی پر باقی شہزادیاں نفرت کرتی تھیں۔ اس شہزادی کا نام شہزادی آئلہ تھا۔ ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی غرض سے بیرونی ملک گیا۔ اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں۔ ان 3 بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا۔ جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، شہزادی آئلہ نے کہا مجھے ایک گلاب کا پھول چاہیے۔ بادشاہ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا، اس لیے صرف شہزادی آئلہ کے لیے پھول لے کر آ گیا۔ باقی شہزادیوں کے تحفے وہ لانا بھول گیا۔ جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی بادشاہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب بادشاہ گھر آیا تو ایک پھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ تینوں شہزادیوں نے بادشاہ کو برا بھلا کہہ کر بادشاہ کی نافرمانی کی۔ شہزادی آئلہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ بادشاہ کمرے میں آیا، اس کا پھول اس کو دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی عزت اور خدمت ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرونی ملک گیا تو اس نے اس مرتبہ پھر سے سب کی خواہشات پوچھیں۔ سب شہزادیوں نے اپنی مرضی کے قیمتی تحائف لانے کا کہا، مگر شہزادی آئلہ اس مرتبہ خاموش رہی اور کسی تحفے کی خواہش نہ کی، کیونکہ اس نے سوچا کہ اس مرتبہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میرے باپ کا دل دکھے۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات لے آیا۔ راستے میں بادشاہ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ بادشاہ نے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک چمگادڑ کو درخت پر بیٹھے دیکھا۔ وہ چمگادڑ دراصل ایک خوفناک جن تھا۔ اس نے بادشاہ کو قید کر لیا اور شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیز دھار تلوار چمگادڑ کی گردن پر دے ماری۔ چمگادڑ اسی وقت مر گیا۔ شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو اپنے محل میں بلایا اور ان کا سارا ماجرا سنایا۔ شہزادیاں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنی نافرمانی پر معافی مانگی۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں میں سے شہزادی آئلہ پر فخر محسوس کیا اور اپنی ساری بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ مل جل کر رہنے میں برکت ہوتی ہے اور ہمیں کبھی بھی اپنے والدین سے کسی بھی صورت میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔